بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بفضل خدا چند غریب خاندان اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے۔ کینیڈا میں مقیم چند افراد نے عزم کیا کہ وہ پاکستان میں رہنے والے بعض مستحق خاندانوں کی مالی معاونت کر کے خدا کی خوشنودی حاصل کریں۔ انہوں نے مل کر کچھ رقم اکٹھی کی اور فیصلہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ 10-15 ہزار روپے کی مالی مدد کی جائے، امداد خواہ 50,000 روپے تک ہو، انہیں ان کے پاؤں پر کھڑا کیا جائے اور کہ وہ مسلسل امداد کی طرف دیکھیں، ان کا ایک معقول ذریعہ معاش بنانے کی کوشش کی جائے۔ اس سلسلہ میں تجرباتاً چند واقعات پیش خدمت ہیں۔ نمبر 1، ایک یتیم مگر بالغ بچے کو قریباً 75,000 روپے سے موبائلوں کی دکان کھول کر دی گئی اور اسے ایک معقول اور باعزت روزگار بنا کر دیا گیا۔ نمبر 2، ایک اور یتیم بالغ بچے کو 55 تا 60,000 روپے سے سیکنڈ ہینڈ رکشہ خرید کر دیا گیا۔ نمبر 3، ایک محنتی بچے کو اینٹیں بجری اٹھانے والی 3 ریڑھیاں قریباً 12 تا 15,000 روپے اندازاً میں خرید کر دی گئیں۔ نمبر 4، ایک بیوہ بچی جس کا خاوند حادثہ سے وفات پا گیا تھا کو قریباً 13,000 روپے کی سلائی مشین خرید کر دی گئی۔ ایک کمزور فیملی کو کمرہ، 4 دیواری، واش روم، لال پمپ لگوا کر دیا گیا۔ خرچ اندازاً 2.5-3 لاکھ ہوا ہوگا۔ یہ ٹوٹل خرچ ہے جو اس سارے عرصے میں ہوا۔ نمبر 6، ایک بیوہ کو جس کے بچے چھوٹے تھے بکری لے کر دی، بکری نے بچے دیے، بڑے کر کے بیچے اور ایک گائے ماں بچڑی خرید لی۔ خدا نے حالات بدل دیے۔ وہ اب گائے کا دودھ بیچ کر چھوٹے ان کے میرے خیال 3 بچے ہیں، تو ایک وہ خود بیوہ عورت ہے، وہ بچوں کا پیٹ پالتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک معقول ذریعہ آمد بنا دیا۔ نمبر 7، ایک اور بیوہ کو بکری دی جس خرچ کا اندازہ تقریباً 15,000 روپے ہے۔ نمبر 8، ایک دائمی چنبل کے مریض کو جو مزدوری سے قاصر تھا کو فروٹ ریڈی یعنی ٹھیلا بما ترازو کنڈا بما فروٹ، خرچ قریباً 40,000 روپے۔ وہ بہت خوش ہے، اپنے روزی کماتا ہے۔ نمبر 9، ایک کمزور و کثیر العیال شخص کو 0 میٹر رکشہ خرید کر دیا گیا۔ نمبر 10، ایک اور کمزور آدمی کو فروٹ کے لیے ٹھیلا ریڈی سیکنڈ ہینڈ جو بہت ہی سستا مل گیا بما فروٹ لگا کے دیا۔ ٹوٹل خرچ 8 سے 10,000 قریباً۔ نمبر 11، ایک معمر ذمہ دار خاتون کو بکری خرید کر دی گئی، قیمت قریباً 14-15,000۔ نمبر 12، ایک کمزور معمر خاتون کو جو بینائی سے محروم ہو چکی تھی، سرجیکل لینز ڈلوا کے دیے گئے، تو اس کے اوپر خرچ تقریباً 10-12,000 روپے ہوا۔ نمبر 13، ایک بیوہ کو بکری لے کر دی جس کی قیمت 15 تا 16,000 ہو گئی۔ ہم یہ بتاتے چلیں کہ یہ تمام کام چند سال کے عرصہ میں درجہ بدرجہ کیے، اور جن لوگوں کی اس رنگ میں مالی مدد کی، اس کو باقاعدہ واچ کیا کہ آیا وہ ان چیزوں سے صحیح فائدہ اٹھا رہے ہیں یا نہیں۔ یہ مالی معاونت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ارشاد کے تحت عمل میں لائی گئی۔ ایک نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور مالی اعانت کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھر کی کوئی چیز بیچ کر ایک کلہاڑی اور رسی خریدنے کا ارشاد فرمایا۔ وہ لے آیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ سارا دن جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور بیچو۔ اس نے عمل کیا اور جلد ہی اس کے مالی حالات بدل گئے۔ مذکورہ بالا ارشاد اور سنت مبارکہ کی روشنی میں عرض ہے کہ آپ پاکستان میں جن احباب و خواتین کی مالی مدد کرنا چاہیں اس رنگ میں کریں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں اور الکاسب و حبیب اللہ کا مصداق بنیں، یعنی اپنے ہاتھ سے کمانے والا خدا کو بہت محبوب ہے۔ اپنے ہاتھ سے کمائیں اور یاد رکھیں اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ بفضل خدا مالی معاونت کا سلسلہ جاری ہے اور ارادہ ہے کہ اسے جاری رکھا جائے۔ اس کام سے وہ قلبی تسکین میسر آ رہی ہے جس کا اظہار الفاظ میں ممکن نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح کی، سارا گوشت راہ خدا میں تقسیم فرما دیا، صرف ایک دستی اپنے لیے بچی، اور فرمایا جو خدا کے رستے میں دیا وہ کام آیا اور یہ دستی گویا ضائع گیا۔